अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज आपकी क्लास का चौथा फ्री डेमो सेशन है और आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और पूरी उम्मीद होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ दो और ऐसे की पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ कि अगर हम इन दो की पॉइंट्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए या ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल कर ले। ये हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है, ये एक नेचुरल डिज़ायर होती है हर इंसान की। और इसी तरह से मेरी भी नेचुरल डिज़ायर है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के गोल्स को अचीव कर लूँ। लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास मकासद का होना ज़रूरी है। जब तक हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, जब तक हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा, हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, हमारे अंदर सेल्फ़ डिस्कवरी यानी कि ख़ुद की पहचान नहीं होगी, फिर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा नहीं होगा, हमारे अंदर क्या नाम है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का हमारे पास कोई मोटिव नहीं होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज भी मैं उन की पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ जिन की पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। तो कल की जो हमने क्लास ली थी, कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास मिस कर दी है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं। आप लोगों को वीडियो सेक्शन में मेरे तमाम जो मेरे मोटिवेशनल फ्री सेशंस पड़े होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी ऐसा करते हैं कि हम अपने लेक्चर की जानिब जो है वो कदम बढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये फ्री सेशंस मुनक्किद करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, या उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो उनके लिए सेशंस बहुत ज़्यादा क्या नाम है बेनिफिशियल होने वाले हैं, यानी फ़ायदा मंद होने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैं आपको अपने हर लेक्चर में कहती हूँ, चाहे वो एक इस्लामिक वीडियो होती है तो चाहे वो एक और तरह की वीडियो हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके रब ने आपको बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया। यानी हर इंसान के पैदा होने का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है ना। तो अगर हम उन मकासद को हासिल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप की पहचान करना होगी कि आपके रब ने आपको किस मकसद के लिए बनाया है। और हम सबको पता है कि हमारे रब ने हमें इंसानियत की रहनुमाई के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो कोशिश करें अपने मकसद हयात को हासिल करने की कोशिश करें, अपने मकसद हयात को पहचानने की कोशिश करें अपने अंदर। उसके बाद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि खुद पर इतना यकीन हो कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी और हिम्मत के साथ तय कर सकते हैं। तो मेरे इन फ्री सेशंस का भी यही मकसद है कि मैं आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी हौसला अफजाई पैदा कर दूं कि आपको ज़िंदगी में किसी मुश्किल और परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाँ, अगर आपको बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी से भी गुज़रना पड़ता है तो आपके अंदर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला आसानी फ़ेस टू फ़ेस कर सके, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को अपनी ही मिसाल दी थी कि आज से कुछ साल पहले कई लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा बेकार और यूज़लेस समझते थे, लेकिन मैंने अपनी विल पावर को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी कुव्वत इरादी को नहीं छोड़ा और अपने अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन पैदा की कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरे रब ने मेरे अंदर वो सलाहियतें रखी हैं जो किसी दूसरे में मौजूद नहीं हैं। तो फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी और आज मैं एक अपने आप को कामयाब इंस्ट्रक्टर समझती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो की पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं।
سب سے پہلی چیز ہے رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری. دوستو اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں نا تو آپ کے اندر ذمہ داری ہونی چاہیے, یعنی کہ اپنے کام کو سمجھنے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹا کام ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی چیلنج ہو, آپ نے وہ کام اپنی ذمہ داری سے, اپنی لگن سے, اپنی ہارڈ ورک سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, محنت کے ساتھ کرنا ہے. اپنے اندر ایک ذمہ دار انسان کو باہر لے کر آنا ہے, یعنی اپنے اندر کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب تک آپ اپنے اندر کے ذمہ دار انسان کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو کوئی بھی کام دیا جائے گا آپ نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے جو آپ کے اندر چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے رسپانسبلٹی. اگر آپ کوئی بھی کام بغیر ذمہ داری کے کریں گے اور ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں گے, یعنی کہ ہر کام میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, تو آپ کسی بھی کام کو ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتے. یہ میں بات آپ کو ڈیفینیٹلی کہتی ہوں, 110% کہتی ہوں کہ جب تک آپ ذمہ دار نہیں بنیں گے, آپ اپنے اندر کے ذمہ دار شخص کو نہیں سمجھیں گے, آپ کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ذمہ دار انسان کو سمجھے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, چاہے وہ ذمہ داری آپ کے گھر والوں سے ریلیٹڈ ہو, چاہے آپ کے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو, چاہے آپ دنیاوی کام سر انجام دے رہے ہوں, چاہے آپ اللہ کے حقوق کو سر انجام دے رہے ہوں. یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کریں, جب تک آپ کو اس کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا نا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تھا وہ کی پوائنٹ جو کہ میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور اگلی جو چیز ہے, جس چیز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور جس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں, یعنی کہ وقت کا ضیاع کرتے ہیں. دوستو ہم انسانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہے نا, یہ کل ہم کر لیں گے, ہم آنے والے کل پر چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مستقبل کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے, ایک لمحے کا, ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہماری جو جان ہے وہ نکل جائے. آج ہم ہیں اور کل نہ ہوں. تو سب سے پہلے اپنے اندر وقت کی پابندی پیدا کریں, ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر. جب تک آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے, وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں بڑے بڑے انسانوں کی طرح, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ایک تو احساس ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ وقت کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے اور صبح لیٹ اٹھیں گے, رات کو دیر سے سوئیں گے اور فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے, اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ نہیں کریں گے, اپنے اندر کے پازیٹیو انسان کی پہچان نہیں کریں گے, نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ میرے بہن بھائیوں آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو. تو میں یہی چیز آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ موٹیویشنل لیکچرز کا ہی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اندر اتنا ذمہ دار انسان پیدا کر دوں, اتنا اچھا انسان پیدا کر دوں کہ آپ کو زندگی میں ناکامی اور نا امیدی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نا امید انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا, اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت بڑا کوئی انسان سمجھتا ہے, یعنی کہ اپنے وقت کا ضیاع کرتا ہے نا, مطلب اپنے وقت کو قیمتی نہیں سمجھتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا, موت آنی ہوگی تو آ جائے گی, نہیں آنی ہوگی تو. ایسا نہیں ہے, موت تو برحق ہے, ٹھیک ہے, موت تو ایک تلخ حقیقت ہے, وہ تو آنی آنی ہے. دعا یہ کرے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی صورت میں ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے. مت اپنا وہ وقت ضائع کرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قیمتی دی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اگر آپ اپنے وقت کو یوٹیلائز نہیں کریں گے
اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، آپ زندگی میں نہیں آگے قدم بڑھا سکتے۔ ہم بڑے بڑے لیڈرز کی مثالیں دیتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی اور علامہ اقبال کی مثالیں دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم تو ان کی حق کے بھی برابر نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ہر کام اتنی ذمہ داری سے کیا، انہوں نے تو ہر چیز میں اپنی بہادری کا سامنا کیا تھا، یعنی کہ وہ ایک کامل انسان تھے۔ وہ ایک مطلب کہہ لو کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ سمجھ لو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھے، تو ہمیں تو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم آج کتنے لوگوں کو، ملینز میں لوگوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن فالو ہمیں اس ذات کو کرنا چاہیے جو ہمارے لیے واقعی ہی آئیڈیل ہے، اور وہ آئیڈیل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے انبیاء کرام کی ذات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل اچھے انسان ہونے کا مکمل ایک ثبوت ہے، تو ہمیں ان کی ذات کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رحمت العالمین کہا گیا تھا؟ کیونکہ وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اور دیکھیے آگے رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے میں کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں، تو اب بھی سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مصروف زندگی سے کچھ پل نکال کر ہم اس ذات کو کیوں نہ دیں کہ جس ذات کے اوپر یقین کر کے ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، میں تمہاری جانب 10 قدم بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنا ایک ٹائم مینیج کریں، وقت کی پابندی کریں۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں بنیں گے، اگر آپ وقت پر اپنا ہر کام کو سر انجام نہیں دیں گے، آپ زندگی میں نہیں کامیابی حاصل کر سکتے۔ اور پھر یہ مت کہیے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہے۔ انسان پر پریشانی تب بھی آتی ہے جب وہ غلط راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں، عمل ہیں، جن کے اوپر میں اور آپ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سارے کام عمل اور نیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں، تو آپ زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آپ کی کلاس کا چوتھا دن کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میری ہر لیکچر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر اتنی موٹیویشن پیدا کر دوں کہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے لیکچرز اچھے لگتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ میرے کیا نام ہے چینل کو ضرور فالو کریں، اور مجھے یہ بتائیں بھی کہ آپ لوگوں کو میرے لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کا فیڈ بیک نہیں نہ ملتا، مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو اسکرین کے اوپر میرا نمبر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اگر آپ لائیو موٹیویشنل سیشنز لینا چاہتے ہیں تو بہت مناسب فیس ہے، 3000، تو ضرور لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔